السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، صراط المستقیم چینل پہ پھر سے ایک بار خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، آڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو نئے آڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ آپ کو بہترین بدلہ دے۔ شمشیر بے نیام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی داستان شجاعت، عنایت اللہ التمش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مالک بن عوف کے پیچھے مہمانوں میں ایک معمر سفید ریش بیٹھا تھا۔ اس کا رنگ دوسروں کی نسبت صاف اور سفیدی مائل تھا۔ وہ ضعیف اتنا تھا کہ اس کا سر ہلتا تھا اور کمر میں ہلکا سا خم تھا۔ اس کے ہاتھ میں اپنے قد جتنا لمبا عصا تھا۔ کندھوں سے ٹخنوں تک چوگا بتاتا تھا کہ وہ کوئی عالم یا مذہبی پیشوا ہے۔ مالک بن عوف کے اشارے پر وہ اٹھا اور مالک کے پاس آ گیا۔ تم پر اس کی رحمت ہو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، بوڑھے نے کہا، اور وہ دیوتا تمہارے بچوں کے محافظ ہو جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ تم مخلوقی اور غلامی کا مطلب نہیں سمجھتے تو مجھ سے پوچھو۔ میری 4 جوان بیٹیاں مسلمانوں کی لونڈیاں ہیں اور میرے 2 جوان بیٹے مسلمانوں کے غلام ہیں۔ وہ تیز زن اور شہسوار تھے، لیکن اب انہیں تلوار ہاتھ میں لینے کی اور گھوڑے پر سوار ہونے کی اجازت نہیں۔ ہمیں گھروں سے نکال دیا گیا ہے۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ قریش نے مدینے کا محاصرہ کیا تھا تو مسلمانوں نے شہر کے ارد گرد خندق کھود لی تھی؟ قریش اس خندق کو پھلانگ نہیں سکے تھے۔ پھر اس قدر تیز طوفان آیا کہ قریش جو پہلے ہی بددل ہو چکے تھے بکھر گئے اور مکہ واپس چلے گئے تھے۔ جب مسلمانوں کے سر سے خطرہ ٹل گیا تو انہوں نے ان یہودیوں پر حملہ بول دیا جو ان کے ساتھ مدینہ میں امن سے رہتے تھے۔ ان یہودیوں کو انہوں نے قتل کر دیا اور ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو آپس میں بانٹ کر انہیں لونڈیا اور غلام بنا لیا۔ اے بزرگ، قبیلے کے ثقیف کے ایک سرکردہ آدمی نے بلند آواز سے کہا، اگر تو یہودی ہے تو کیا ہم نے غلط سنا تھا کہ تیرے قبیلے نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا؟ تم نے جو سنا درست سنا تھا، بوڑھے نے کہا، ہمارا دھوکہ کامیاب نہیں ہوا تھا۔ ہم مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر اتارنا چاہتے تھے، لیکن قریش پیٹھ دکھا گئے۔ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر کمزور کرنا ہمارا فرض تھا، لیکن مسلمانوں کی تلواروں نے ہمیں کمزور کر دیا۔ تو جو بنی اسرائیل سے ہے، کیا ہمیں اکسانے آیا ہے یا ہم مسلمانوں سے تیرے قبیلے کے خون کا انتقام لے؟ ثقیف کے قبیلے کے ایک سردار نے کہا۔ ایک اور ضعیف العمر کھڑا ہوا، اس کا نام درید بن اسامہ تھا۔ اس کا نام تاریخ میں تو ملتا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں ملتا کہ وہ قبیلہ حوازن سے تھا یا قبیلہ ثقیف سے۔ خاموش رہو، درید بن اسامہ نے گرج کر کہا، ہم بنی اسرائیل کے خون کا انتقام نہیں لیں گے۔ کیا تم ابھی تک شک میں ہو؟ کیا تم ابھی تک نہیں سمجھے کہ ہم نے مسلمانوں پر حملہ کر کے ان کا خون اپنی تلواروں کے نہ پلایا اور ان کے زخمیوں کو
घोड़ों तले न रोंदा तो वो हमें भी कत्ल करके तुम्हारी बेटियों को, तुम्हारी बहनों को और तुम्हारी बीवियों को अपनी लोंडिया और हमारे बच्चों को अपना गुलाम बना लेंगे। इससे पहले कि उनके घोड़े ताइफ की गलियों में हिन हिनाए, क्या ये अच्छा नहीं होगा कि हमारे घोड़े उनकी लाशों को मक्का की गलियों में कुचलते फिरे। मालिक बिन औफ ने जोश से लरसती हुई आवाज में कहा, बनी इसराइल का यह बुजुर्ग हमारी पनाह में आया है। उसने अपने कबीले का जो अंजाम बताया है, मैं तुम्हें उस अंजाम से बचाना चाहता हूं। उठो और लात के नाम पर हलफ उठाओ कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके तमाम पैरोकारों को, जिन्होंने मक्का के तमाम बुत तोड़ डाले हैं, खत्म करके अपनी औरतों को अपने मुंह दिखाएंगे। उस जमाने में जब इस्लाम की किरणें मक्का से फैल रही थी, अरब में बुत परस्ती आम थी। वो खुदा को भी मानते थे, लेकिन खुदा तक रसाई हासिल करने के लिए वो बूतों के आगे हाथ फैलाते थे। उनका अकीदा था कि बूतों को राजी किए बगैर खुदा को राजी नहीं किया जा सकता। बूतों की खुशनुदी के लिए वो कुछ रस्में अदा करते थे। ताइफ के इलाके में जिस बूत को पूजा जाता था, इसका नाम लात था, जो इंसानी या हैवानी शक्ल का नहीं था। वो बहुत बड़ा पत्थर था जिसे चट्टान कहा जा सकता है। ये चट्टान बाकायदा मुरब्बा शक्ल की थी। बाज मौर्रिखों ने लिखा है कि यह मुरब्बा शक्ल का कुदरती तौर पर बना हुआ चबूतरा था, जिस पर शायद किसी जमाने में कोई बुत रखा गया हो, लेकिन तुलूए इस्लाम के दौर में यह सिर्फ चबूतरा था और इर्द गिर्द के कबाइल इसी को पूजते थे। जनवरी 630 ईस्वी की उस रात, जब कबीला हवाजन के सरदार कबीला सकीफ की दावत पर ताइफ आए और मालिक बिन औफ और दुरैद बिन उसामा इन्हें मक्का पर हमले के लिए उकसा रहे थे, हवाजन के एक सरदार ने मशवरा दिया कि काहिन को बुलाकर फाल निकलवाई जाए कि हमारा हमला कामयाब होगा या नहीं। ये फाल तीरों के जरिए निकाली जाती थी, जिसे अजलाम कहते थे। बहुत से तीर इकट्ठे रखे होते थे, किसी पर हाँ लिखा होता था, किसी पर नहीं। बुत का कोई मुजावर या काहिन इस तरकश से एक तीर निकालता और देखता इस पर हाँ लिखा है या नहीं। ये फेल का जवाब होता था। मुजावर की निस्बत काहिन को बेहतर समझा जाता था। काहिन दानिशमंद होते थे। उनके पास पुरअसर और दिल में उतर जाने वाले अल्फाज का जखीरा होता था, और उनके बोलने का अंदाज तो हर किसी को मुतासिर कर लेता था। काहिन फाल निकाले बगैर गैब की खबरें दिया करते और लोग इन्हें सच माना करते थे। अगली सुबह हवाजन और सकीफ के सरदार एक काहिन के सामने बैठे हुए थे। इनमें से किसी ने अभी बात भी नहीं की कि काहिन बोल पड़ा, अगर मैं गैब की खबर दे सकता हूं और आने वाले वक्त में भी झांक सकता हूं कि कैसे होगा, और क्या मैं यही बता नहीं सकूंगा कि तुम्हारे दिलों में क्या है? उसने कहा, तुम अपनी जुबानों को साकिन रखो और मेरी जुबान से सुनो कि तुम क्या कहने आए हो। तुम जिस दुश्मन पर हमला करने जा रहे हो, वो यूं समझो कि ये सोया हुआ है। उसने मक्का पर कब्जा किया है और वहां के इंतजामात सीधे कर रहा है। वो अपनी बादशाही की बुनियादें पक्की कर रहा है। मक्का में उसके दुश्मन भी मौजूद है।
ہر کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مذہب قبول نہیں کیا۔ مقدس کاہن سورید بن اسامہ نے کہا، ہمیں یہ بتا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہونے سے پہلے اس کو دبوچ سکتے ہیں؟ کیا ہمارا اچانک حملہ مکہ کے مسلمانوں کو گھٹنے بیٹھا سکے گا؟ کاہن نے آسمان کی طرف دیکھا، کچھ بڑبڑایا اور بولا، آنے والے وقت کے پردوں کو چاک کر کے دیکھا ہے، تمہارا حملہ اچانک ہوگا۔ مسلمانوں کو اس وقت پتا چلے گا جب تمہاری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوگی۔ کون ہے جو برستی تلواروں میں سنبھل کر اپنے آپ کو بچانے کی ترکیب کر سکتا ہے؟ یہی وقت ہے، یہی موقع ہے۔ مسلمان اگر سنبھل گئے تو تم اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ پھر مسلمان تمہارے گھروں تک تمہارا پیچھا کریں گے اور تمہارے خزانوں کو اور تمہاری عورتوں کو تمہاری لاشوں کے اوپر سے گزار کر اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ ازلام کی ضرورت نہیں، لات نے اشارہ دے دیا ہے اور پوچھا ہے کہ مجھے پوجنے والوں کی تلواریں ابھی تک نیاموں میں کیوں ہیں؟ کوئی قربانی؟ ایک سردار نے پوچھا۔ ہام، کاہن نے کہا، ایک ہام اگر ہے تو دے دو، نہیں ہے تو اپنے قبیلے سے کہو کہ پیٹھ نہ دکھائے، اپنے خون کی اور اپنے جانوں کی قربانی دے۔ ہام کی تلاش میں وقت ضائع نہ کرے۔ جاؤ، میں نے تمہیں خبر دے دی ہے، مکہ میں مسلمان دوسرے کاموں میں مصروف ہے، وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں، یہ وقت پھر نہیں آئے گا۔ ہم اس اونٹ کو کہتے تھے جس کی چوتھی نسل پیدا ہو جاتی ہے، اسے یہ لوگ اپنے بت کے نام پر کھلا چھوڑ دیتے تھے۔ اس اونٹ کے مطابق اس کو متبرک سمجھ کر اس پر نہ کوئی سواری کر سکتا تھا، نہ اس سے کوئی اور کام لیا جاتا تھا۔ اس پر خاص نشان لگا دیا جاتا تھا، اسے جو کوئی دیکھتا تھا اس کا احترام کرتا اور اسے اپنے کھانے کی چیزیں کھلا دیتا تھا۔ جب حوازن اور ثقیف کے سردار کاہن کا آشیرواد لے کر چلے گئے تو کاہن اندرونی کمرے میں چلا گیا۔ وہاں وہ بوڑھا یہودی بیٹھا تھا جسے گزشتہ رات ضیافت کے دوران مالک بن عوف نے اشارے سے کہا تھا کہ وہ سب کو بتائے کہ محکومی اور غلامی کیا ہوتی ہے۔ میں نے تمہارا کام کر دیا ہے، کاہن نے اسے کہا، اب یہ لوگ مکہ کی طرف کوچ میں تاخیر نہیں کریں گے۔ کیا انہیں کامیابی حاصل ہوگی؟ بوڑھے یہودی نے پوچھا۔ کامیابی کا انحصار ان کے لڑنے کے جذبے اور عقل پر ہے، کاہن نے کہا۔ اگر انہوں نے صرف جوش اور جذبے سے کام لیا اور عقل کو استعمال نہ کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عسکری قابلیت انہیں بہت بری شکست دے گی۔ میرا انعام، تمہارا انعام ساتھ لایا ہوں، بوڑھے نے کہا اور آواز دی۔ دوسرے کمرے سے ایک حسین لڑکی آئی۔ بوڑھے یہودی نے اپنے چوگے کے اندر ہاتھ ڈال کر سونے کے 2 ٹکڑے نکالے اور کاہن کو دے دی۔ میں کل صبح اس لڑکی کو لے جاؤں گا، بوڑھے نے کہا۔ میں تمہیں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں، کاہن نے کہا۔ میں نے تمہارے کہنے پر ان لوگوں کو کہا ہے کہ فوراً حملہ کرے، لیکن ان سرداروں میں سمجھ بوجھ ہے، حالات کو سمجھ لیتے ہیں۔ ان کا بوڑھا سردار درید بن اسامہ پہلے سے جانتا تھا کہ مسلمان مکہ میں ابھی جم کے نہیں بیٹھ سکے، ان کے سامنے
اور بہت سے مسئلے ہیں، ان پر حملے کے لیے یہی وقت موجود ہے۔ حوازن اور ثقیف کے سردار اپنے ارادے کی تصدیق کے لیے میرے پاس آئے تھے۔ اچھا ہوا کہ ان کے پہلو سے تم چوری چھپے میرے پاس پہلے آ گئے۔ میرا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کو ختم کیا جائے، بوڑھے نے کہا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ حوازن اور ثقیف دو طاقتور قبیلے تھے۔ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا تو ان دونوں قبیلوں کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ دونوں کے لوگ الگ الگ بستیوں میں رہتے ہیں اور بستیوں کی تعداد زیادہ ہے اور ایک دوسرے سے دور دور بھی ہے۔ مسلمان ہر بستی پر قابض ہو کر دونوں قبیلوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ انہوں نے سوچا کہ قبیلوں کو متحد کر کے مسلمانوں پر حملہ بول دیا جائے۔ دونوں قبیلے لڑنے والے آدمیوں کو ساتھ لے کر حنین کے قریب اوتاس کے مقام پر لے گئے۔ ان کے سرداروں نے چھوٹے چھوٹے کئی اور قبائل کو اس قسم کے پیغام بھیج کر کہ مسلمان ان کی بستیوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اپنا اتحادی بنا لیا تھا۔ اس متحدہ لشکر کی تعداد 12,000 ہو گئی۔ اس کا سپہ سالار مالک بن عوف تھا۔ اس نے لشکر کے ہر آدمی کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے بیوی بچوں اور مویشیوں کو ساتھ لے آئے۔ اس نے اس اجازت کا جواز یہ پیش کیا تھا کہ مکہ کا محاصرہ بہت لمبا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوا تو لشکریوں کو اپنے بیوی بچوں اور مویشیوں کا غم ہوگا کہ معلوم نہیں کیسے ہو۔ اس اجازت سے تقریباً سب نے فائدہ اٹھایا تھا۔ اس طرح جتنا لشکر لڑنے والوں کا تھا، اس سے کہیں زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی بھی تھی۔ اونٹ بھی بے شمار تھے۔ درید بن اسامہ بہت بوڑھا تھا۔ وہ میدان جنگ میں جانے کے قابل نہیں تھا، لیکن لڑنے اور لڑانے کا جو تجربہ اسے تھا وہ اور کسی کو نہیں تھا۔ سپہ سالار مالک بن عوف کو بنایا گیا تھا، لیکن اس میں خوبی صرف یہ تھی کہ وہ بہت جوشیلا تھا۔ درید کو اس کے تجربے کی وجہ سے بلایا گیا تھا۔ درید بن اسامہ اس وقت لشکر میں شامل ہوا جب لشکر اوتاس کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ وہ شام کے وقت پہنچا۔ اسے بچوں کے رونے کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے بکریوں اور گدھوں کی آوازیں بھی سنی۔ اس نے کسی سے پوچھا کہ لشکر کے ساتھ بچے، بکریاں اور گدھے کون لایا ہے؟ اسے بتایا گیا کہ سپہ سالار نے بال بچے اور مویشی ساتھ لے جانے کی نہ صرف اجازت دی ہے بلکہ انہیں ساتھ لانے کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ درید بن اسامہ نے مالک بن عوف کے خیمے میں جا کر پوچھا، یہ تو نے کیا کیا ہے؟ میں نے ایسا لشکر پہلی بار دیکھا ہے جو لڑنے والے لشکر کی بجائے نقل مکانی کرنے والوں کا قافلہ معلوم ہوتا ہے۔ مجھے تمہاری جنگی فہم و فراست پر ذرا بھی شک نہیں، میرے بزرگ، مالک بن عوف نے کہا، لیکن میں نے جو سوچا ہے وہ تم ساری عمر نہیں سوچ سکے۔ میں نے لشکریوں سے کہا تو یہ ہے کہ محاصرہ لمبا ہو جانے کی صورت میں انہیں اپنے اہل و عیال اور مال و مویشی کے متعلق پریشانی پیدا ہو جائے گی، لیکن میں نے سوچا کچھ اور ہے۔ میں مکہ کو محاصرے میں نہیں لوں گا بلکہ یلغار کروں گا۔
مسلمانوں کو ہم بے خبری میں جا لیں گے. تمہیں معلوم ہے کہ لڑنے میں مسلمان کتنے تیز اور عقل مند ہے. وہ پیترے بدل بدل کر لڑیں گے. ہو سکتا ہے ہمارے آدمی ان کی بے جگری کے آگے ٹھہر نہ سکے. وہ جب دیکھیں گے کہ ان کی عورتیں اور جوان بیٹیاں اور بچے اور دودھ دینے والے مویشی بھی ساتھ ہیں تو وہ انہیں بچانے کے لیے جان کی بازی لگا کر لڑیں گے اور زیادہ بہادری سے لڑیں گے, بھاگیں گے نہیں. تجربہ عمر سے حاصل ہوتا ہے مالک, درید نے کہا. تیرے پاس جذبہ ہے, غیرت ہے, ضرورت ہے, لیکن عقل تیری ابھی خام ہے. لڑائی میں ان لوگوں کا دھیان آگے نہیں پیچھے ہوگا. یہ یہی دیکھتے رہیں گے کہ دشمن پہلو یا عقب سے ان کے بال بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائے. دشمن جب ان پر جوابی حملہ کرے گا تو یہ تیزی سے اپنے بیوی بچوں تک پہنچیں گے کہ یہ دشمن سے محفوظ رہے. تو بہت بڑی کمزوری اپنے ساتھ لے آیا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی قیادت کو تو نہیں جانتا, میں جانتا ہوں. اس کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک قابل سالار ہے. وہ تیری اسی کمزور رگ پر وار کریں گے. وہ کوشش کریں گے کہ تیرے لشکر کی عورتوں اور بچوں کو یرغمال میں لے لے. انہیں دور پیچھے رہنے دو اور مکہ کو کوچ کرو. احترام کے قابل بزرگ مالک بن عوف نے کہا, تم بہت پرانی باتیں کر رہے ہو. تم نے محسوس نہیں کیا کہ اتنی لمبی عمر نے تمہیں تجربوں سے تو مالا مال کر دیا ہے, لیکن عمر نے تمہاری عقل کمزور کر دی ہے. اگر میں سپہ سالار ہوں تو میرا حکم چلے گا. میں جہاں ضرورت سمجھوں گا تم سے مشورہ لے لوں گا. مورخوں نے لکھا ہے کہ درید بن اسامہ نے یہ سوچ کر چپ ہو گیا کہ یہ موقع آپس میں الجھنے کا نہیں تھا. تم لشکر کو کچھ اور کہنا چاہتے ہو تو کہہ دو, مالک بن عوف نے کہا. جو کام مجھے کرنا ہے وہ میں تمہیں بتائے بغیر کروں گا, درید نے کہا. مجھ میں لڑنے کی طاقت نہیں رہی, لڑا سکتا ہوں. اس نے اپنے خیمے میں جا کر قبیلوں کے سرداروں کو بلایا اور اتنا ہی کہا, جب حملہ کرو گے تو تمہارا اتحاد نہ ٹوٹے. تمام لشکر سے کہہ دو کہ حملے سے پہلے تلواروں کی نیامیں توڑ کر پھینک دے. عربوں میں یہ رسم تھی کہ لڑائی میں جب کوئی اپنی نیام توڑ دیتا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ شخص لڑتا ہوا جان دے دے گا, پیچھے نہیں ہٹے گا اور شکست نہیں کھائے گا. نیام توڑنے کو وہ فتح یا موت کا اعلان سمجھتے تھے. کسی بھی تاریخ میں ایسا اشارہ نہیں ملتا کہ درید بن اسامہ نے قبیلوں کے سرداروں سے یہ کہا ہو کہ وہ اپنے اہل و عیال کو اوتاس میں ہی رہنے دے. لیکن دو مورخوں نے لکھا ہے کہ لڑائی کے وقت صرف حوازن قبیلہ تھا جس نے اپنی عورتوں, بچوں اور بکریوں کو اپنے ساتھ رکھا تھا. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اگلی داستان جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور اس آڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.